تو در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیٹے نے سوال کیا ہے کہ ہر کام میں شہوت آڑے آ جاتی ہے، کثرت شہوت بھی کچھ سوچنے سمجھنے میں، علم سے عمل کرنے تک سب کا سب راکھ کا ڈھیر، اس کا کوئی مستقل حل؟ اور شادی کی استطاعت نہ ہونا یا رکاوٹ، اور روزے بھی نہ رکھ سکیں، اب بتائیں اس کیٹیگری کے لوگ کہاں جائیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے جیسوں کے لیے جو اپنی قیمتی جوانیاں برباد ہونے سے بچا لیں۔ یعنی نکاح کی بھی کوئی صورتحال نہیں بن رہی، حالات موافق نہیں ہیں، یا کوئی رکاوٹ ہے مالی شکل میں، یا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہو، دونوں جانب سے ڈیمانڈز کا بندوبست نہ ہو رہا ہو، اور روزے رکھ کر جو شہوت کے زور کو توڑا جا سکے اس کی پابندی بھی ہونا مشکل ہے، تو پھر کیا حل ہو کہ قیمتی جوانیاں برباد ہونے سے بچ جائیں؟ یعنی جسم کی حالت نے تو سرنڈر کر دیا نفسانی خواہش کے سامنے کہ وہ اسے قابو کرنے سے قاصر ہو چکا، مگر ضمیر ابھی اس حالت میں باقی ہے کہ ملامت کر رہا ہے، مگر ملامت کا رخ بھی نفس کی جانب ہی ہے کہ اس نے احساس تو دلایا ہے کہ بربادی، ہلاکت، نقصان تو لازمی ہو رہا ہے، مگر جوانی کا اگر یہ احساس ہوتا کہ بربادی، ہلاکت، نقصان اپنی شخصیت کا، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا ہو رہا ہے، آنے والے انجام کا ہو رہا ہے، تو مشکل بہت پہلے آسان ہو جاتی بیٹا۔ تو اب اس کا حل کیا ہو جو اس مسئلے سے بچا جا سکے؟ تنہائی بڑا اثر رکھتی ہے، انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تنہائی اگر روح کے ساتھ ہے تو نعمت ہے، اور اگر تنہائی نفس کے ساتھ ہے تو عذاب ہے، کیونکہ انسان تنہائی میں یا تو رب کی جانب رخ کرتا ہے یا شہوت کی جانب۔ کیونکہ تم عمل میں ہو اس آزمائش کے ساتھ، تو اس کا علاج صرف کسی ذکر کو کرنے کی تلقین سے ممکن نہیں ہوگا، اس کا علاج عمل سے ہی ہوگا۔ عمل ہی عمل کو کاٹ سکتا ہے، عمل ہی عمل کا توڑ ہے۔ بیٹا تم نے کہا کہ شہوت ہر کام میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ شہوت کی عادت سوچ سے الگ شے نہیں بلکہ سوچ کا ہی نتیجہ ہے۔ انسان کا ہر عمل سوچ کا نتیجہ ہے، کوئی عمل سوچ کو کراس نہیں کرتا بلکہ سوچ ہر عمل کو وجود میں لاتی ہے۔ کنٹرول تمہیں شہوت پہ نہیں کرنا بلکہ اپنی سوچ پہ کرنا ہے۔ صرف روزے رکھ لینے، جسم کو کمزور کر دینے سے بھی اس کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ سوچ کمزور نہیں پڑتی، خواہش کمزور نہیں پڑتی، اسے کمزور کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا حل ہے کہ یہ کمزور پڑے؟ تو سوچ تصور سے بنتی ہے، تصور خیال سے جنم لیتا ہے، خیال الفاظ سے بنتے ہیں، الفاظ عمل بنتے ہیں۔ تو کسی بھی عادت کو، کسی بھی عمل کو وجود میں آ جانے سے پہلے الفاظ سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ الفاظوں کو سمجھتے ہیں، یہ الفاظ سمجھ آ گئے تو تمہیں زیادہ دیر نہ لگے گی اپنی خواہش کو حد میں لانے کے لیے۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کی توفیق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو اب پاک دامن کیسے رہیں؟ یہی سوال ہے نا۔ روزے بھی رکھنے کے قابل نہیں ہیں تو یا رب کیا کریں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ پاک ہی دیتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہہ دو
کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ شرم گاہوں کی حفاظت تب ہی ممکن ہے جب نگاہ کی حفاظت کی جائے۔ نگاہ ہی وہ پہلا مقام ہے جو انسان کے عمل کا رخ متعین کر دیتی ہے۔ شرم گاہ تک، شہوت تک بات تب پہنچتی ہے جب نگاہ سے کسی شے کا تصور بنا لیا جائے، دماغ اسے الفاظ دے دے خواہش کا۔ آج جس دور میں ہم ہیں، آنکھ کی حفاظت کیسے ہو جب ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس میں ہر طرح کا جنسی مواد موجود ہے۔ تو کنٹرول پہلے بیٹے اپنی نگاہ پہ کرنا۔ اگر تنہائی پاک نہیں یا دوست یعنی کمپنی ایسی اختیار کیے ہوئے ہو جو خواہشات پر ابھارتی ہو، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ ترک ہو جاتی ہے، مگر کب؟ جب احساس ذمہ داری تم میں موجود ہوگا کہ اپنے رب کو تم جواب دہ ہو اپنے ہر عمل کے۔ جب تمہیں ڈر ہوگا، پرہیزگاری تم میں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ نفس سے مقابلہ کرنا ہی تو انسان کی آزمائش ہے۔ کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ اے اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نے زنا کر لیا، مجھ سے غصہ برداشت نہ ہو سکا، میں نے فلاں کو قتل کر دیا، اب میں کیا کرتا؟ بس نہیں ہو سکا برداشت، تو پھر یہ تو بڑی آسان نجات ہو جائے گی سب کے لیے۔ تو پھر کیا کیا جائے کہ آزمائش میں کامیاب ہوں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک نے تو حل بتا دیا کہ خواہش پہ صبر کرنا، اور صبر تب ہوگا جب اللہ یاد ہوگا کہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بے حیائی کو میں تنہا سمجھ کر خود کو اکیلا اگر موبائل پہ غلط چیزیں، بے حیائی کے کام دیکھ رہا ہوں تو اللہ سے بے خوف ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے تو تمہیں بہت پہلے اس کی خبر دے دی، اسی جذبے کی خبر دی کہ تمہاری آزمائش ہوگی اس سے۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پھر سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ تمہارا نفس ہی تو ہے۔ آدم کون ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو نفس نے رب کا حکم نہ مانا، اور جب زمین پر اتارے گئے تو رب نے فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آدم اور ابلیس، حکم یعنی روح اور نفس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ شہوت کا جذبہ وہ ہتھیار ہے تمہارے نفس کا جس کے بارے میں تمہارا رب کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کون سی پوشاک ہے یہ؟ کون سا لباس ہے یہ؟ ایک تو ظاہری بدن ڈھانپنے کا ہے، اور دوجا تمہاری نگاہوں کو پلکوں سے ڈھانکنا۔ نگاہ نیچی رہے، اور نگاہ کے باطن میں دل پر اگر خوف کا لباس ہو، پرہیزگاری کا لباس ہو، رب کے حکم کے خلاف نافرمانی کرنے کے خوف نے اگر تمہیں گناہ کی خواہش سے باز رکھا، تو خواہش کبھی حکم کے سامنے طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اور علاج بتا دیا رب نے، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ تو بیٹا اپنے رب کی جانب رجوع کرو، اس سے حیا کرو۔ اگر تمہیں یقین ہے وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم اس کی یاد میں ہو کر اس کو موجود پا کر حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرو گے۔ اور یہ ڈر، یہی پرہیزگاری تمہیں اس آزمائش سے نکالے گی اور کامیاب کر دے گی۔ یاد رکھنا کہ انسان کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آزمائش اسی شے سے لی جا رہی ہوتی ہے
جس کی خواہش دل میں سب سے زیادہ ہو، تو جوانیاں تو ختم ہو ہی جانی ہیں بیٹا، یہ سدا رہنے والی نہیں۔ فکر کرو تو اپنے کردار کی، وہ برباد نہ ہو جائے۔ جب یہ فکر کرو گے تو رب کی طرف رجحان ہو جائے گا، اور مرد مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نفس کے آگے ہار مان لے۔ اور جب تم اپنے رب کی خاطر اس جذبے کو اہمیت نہ دو گے تو دیکھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ جو نکاح کی توفیق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ کہ صبر کرو، پاک دامن رہو، پرہیزگار بنو، جو نکاح کی ابھی استطاعت نہیں رکھتے ہو، اور اتنے ثابت قدم رہو، اس پہ قائم رہ کر دکھاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہارا ہر بندوبست کر دے گا، تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا، تمہاری سوچ سے بڑھ کر، اور آخرت میں بھی۔ تو کیا تم اپنے رب کا وہ انعام دیکھنا نہیں چاہتے؟ ذرا اپنی سوچ کو اس طرح تیار کرو کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے، تو اب اس وعدے کو پانے کے واسطے اپنے رب سے کیا وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔ تمہیں جینے کا مقصد بھی مل جائے گا بیٹا، جو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، اور تمہاری آزمائش جس شے سے ہو رہی ہے اس پہ صبر کرنے سے، اس پہ کامیاب ہونے سے، اسی سے انعام ملے گا انشاءاللہ۔ گناہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، مشکل تو نیک کرم کمانے ہیں۔ یہ آسانی سے کیے گناہ بڑی آسانی سے درجے گھٹا دیتے ہیں اور عذاب گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس آگ کا جس سے پھر چھٹکارا ممکن نہ ہوگا۔ تو کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب ملی تھی، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، ناجائز خواہش کا گلا گھونٹ دو، نہیں تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ یہ سوچ تمہاری باقی سوچوں کو راکھ کا ڈھیر کر دے گی، کیونکہ گناہ کی خواہش پہ عمل رب سے بے خوف ہو کر کیا جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کرو بیٹا، اپنی اصلاح کرو، اللہ آسانیاں فرمائے تم پہ، راستے آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔